ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ معمولی سا کاغذ جس سے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جان کر آپ کی نظریں حیرت سے کھل جائیں گی۔ آج کی اس بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کو کاغذ بنانے کے تمام مراحل سے لے کر اس کے ماحولیاتی اثرات تک ہر پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو نہ صرف کاغذ کے بارے میں نئی معلومات دے گی بلکہ آپ کو اس کی تیاری میں چھپے ہوئے سائنسی رازوں سے بھی روشناس کرائے گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا حصہ بنیں اور جانیں کہ یہ معمولی سا کاغذ کس طرح ہماری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، کاغذ کی حقیقت کا آغاز چین سے ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ایک حادثے سے نہیں بلکہ ایک طویل تحقیق، تجربات اور خواہشات کا نتیجہ تھا۔ چین میں تقریباً 16ویں صدی عیسوی میں چین لونگ نامی ایک عالم نے ایک ایسا مواد تیار کیا جو آج کے کاغذ کی پہلی شکل کہلائی جا سکتی ہے۔ چین لونگ نے درختوں کی چھال، بایولوجیکل ریشوں اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے ایک نرم لیکن مضبوط سطح تیار کی جسے ہم آج کاغذ کے طور پر جانتے ہیں۔ اس کی ایجاد کا مقصد دراصل معاشرتی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ چین کے قدیم معاشرت میں ضروری تحریری کارناموں کو مکمل کرنے کے لیے کوئی مضبوط اور کم قیمت مواد نہیں تھا۔ چین لونگ نے اس خلا کو پر کیا اور ایک ایسا مواد پیدا کیا جسے تحریر کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے خود اس کے بنانے کا طریقہ دریافت کیا اور پھر یہ ایک معاشرتی انقلاب بن گیا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ کاغذ تیار کرنے کا عمل اتنا آسان تھا تو آپ کو حیرانی ہوگی۔ چین لونگ کے ابتدائی کاغذ کی تیاری کا عمل بہت محنت طلب اور وقت گزارنے والا تھا۔ درختوں کی چھال اور ریشے کو نرم کر کے ایک سطح پر پھیلایا جاتا، پھر اس پر پانی ڈال کر خشک کرنے کا عمل کیا جاتا۔ ہر کاغذ کا ٹکڑا نیا تجربہ تھا۔ چینیوں نے اس ابتدائی مواد میں مستقل بہتری لانے کی کوشش کی اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے اس میں اضافی طاقت پیدا کی تاکہ یہ زیادہ دیر تک برقرار رہ سکے۔ ان ابتدائی کاغذی ٹکڑوں کا رنگ ہلکا تھا لیکن اس کی اہمیت ناقابل یقین تھی کیونکہ یہ تمام دنیا کے لیے ایک نیا دروازہ کھول رہا تھا۔ چین سے کاغذ کا علم کم ہو کر وسطی ایشیا اور پھر پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل گیا۔ 750ویں صدی عیسوی کے قریب جب چینی قیدیوں نے کاغذ کی تیاری کا راز بغداد کے دارالحکومت تک پہنچایا تو اس کے اثرات فوری طور پر دیکھے گئے۔ بغداد میں پہلی کاغذ فیکٹری قائم ہوئی اور پھر پورے اسلامی خطے میں کاغذ کا استعمال وسیع پیمانے پر شروع ہو گیا۔ اسلامی دنیا میں کاغذ کا استعمال نہ صرف تحریر اور ریکارڈ کے لیے کیا گیا بلکہ اس کا استعمال فنون لطیفہ اور علم کے شعبوں میں بھی بڑھا۔ مسلم علماء نے کتابوں اور علمی مواد کی تیاری میں اس کا بھرپور استعمال کیا اور اسے ایک نیا عہد دینے کی کوشش کی۔ اس کے ذریعے انہوں نے جدید علوم کو محفوظ کیا اور دنیا بھر میں علم کا تبادلہ ممکن بنایا۔ کاغذ کا سفر اب اسلامی دنیا سے یورپ تک پہنچا اور وہاں اس کی اہمیت نے ایک اور انقلابی مرحلہ طے کیا۔ 12ویں صدی کے قریب اسپین میں مسلمانوں کے ذریعے کاغذ کی تیاری کا علم یورپ پہنچا، جس کے بعد یورپ میں کاغذ کے مختلف طریقوں اور مشینوں کی ایجاد ہوئی۔ 13ویں صدی میں اٹلی میں کاغذ کی پہلی فیکٹری قائم ہوئی اور پھر پورے یورپ میں اس کے استعمال کا آغاز ہوا۔ یورپ میں کاغذ کی انقلابی اہمیت کا آغاز اس وقت ہوا جب اس کا استعمال تحریر کے علاوہ چھاپ کے لیے بھی ہونے لگا۔ گوتنبرگ کے چھاپا خانہ کی ایجاد نے کاغذ کی اہمیت کو ایک نیا موڑ دیا اور اس کے ذریعے کتابیں اور اخبار سستے داموں پر عام لوگوں تک پہنچنے لگے۔ کاغذ کی اس وسیع پیمانے پر تیاری نے معاشرتی ترقی کی راہیں ہموار کیں اور علم و ادب کو نئی زندگی دی۔ معزز سامعین اکرام، آج کے جدید دور میں کاغذ کی تیاری نہ صرف تکنیکی طور پر پیچیدہ ہے بلکہ یہ ایک عالمی صنعت بھی بن چکی ہے۔
ویڈیو کے اس اہم حصے میں ہم کاغذ کی تیاری کے جدید طریقوں اور اس کی مختلف اقسام، اس کے کیمیائی اور میکینیکل عمل اور اس کے ماحولیاتی اثرات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، کاغذ کی تیاری کا عمل بنیادی طور پر مختلف مواد کی جمع آوری سے شروع ہوتا ہے جو کہ خام مال کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ مواد زیادہ تر لکڑی، روئی کے ریشے، بانس یا دیگر قدرتی ریشے ہوتے ہیں جو کاغذ کی تیاری کے لیے ضروری اجزاء فراہم کرتے ہیں۔ لکڑی کا انتخاب خاص طور پر اہم ہے کیونکہ اس میں موجود سیلولوز کاغذ بنانے کے لیے بنیادی جزو فراہم کرتے ہیں۔ شروع میں لکڑی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے تاکہ اس پر مزید کارروائی کی جا سکے۔ لکڑی کے ٹکڑوں کو فیکٹری میں لایا جاتا ہے جہاں انہیں سلیشنگ یا پلمنگ کے عمل سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان سے غیر ضروری مادے نکال کر صاف اور خالص ریشے حاصل کیے جا سکیں۔ یہ ریشے اس بات کی بنیاد بناتے ہیں کہ کاغذ کی ساخت کس طرح کی ہوگی اور اس کی مضبوطی، لچک اور دیر پا ہونے کی خصوصیات کیسے ہوں گی۔ لکڑی کے ریشوں سے جب قدرتی مادے نکال لیے جاتے ہیں تو ان ریشوں کو پروسیس کرنے کے لیے کیمیائی یا میکینیکل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس عمل میں کیمیکلز جیسے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اور کاپر سلفیٹ شامل ہوتے ہیں جو کہ لکڑی کے ریشوں سے اضافی مادے جیسا کہ لیگنن اور رس کو ہٹانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد ریشے پانی میں گھول کر ایک نرم اور گاڑھی گلوٹن کی صورت میں بدل جاتے ہیں جو کہ کاغذ کے مواد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں کاغذ کی تیاری کے لیے درکار خام مال کے لیے بہترین معیار حاصل کرنے کے لیے ماہرین اس پروسیس کو بار بار چیک کرتے ہیں تاکہ ریشوں کی صفائی، سفیدی اور نرمائی کے معیار پر پورا اتر سکے۔ کاغذ کی تیاری کے عمل میں میکینیکل اور کیمیکل دونوں طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ مضبوط، چمکدار اور قابل استعمال کاغذ تیار کیا جا سکے۔ جب لکڑی کے ریشے صاف اور تیار ہو جاتے ہیں انہیں میکینیکل پروسیس کے ذریعے شکل دی جاتی ہے۔ اس عمل میں کاغذ کے ریشوں کو ایک خاص فورمنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے جو کاغذ کی سطح کو ہموار کرتی ہے اور ریشوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ فورمنگ مشین میں موجود رولر ریشوں کو یکجا کرتے ہیں تاکہ کاغذ کے ٹکڑے ایک ساتھ جڑ جائیں اور وہ مکمل طور پر خشک ہو سکیں۔ میکینیکل پروسیس کے دوران ریشوں کو پتلا کیا جاتا ہے تاکہ کاغذ کی ساخت میں یکسانیت ہو اور اس کی مضبوطی بڑھ سکے۔ کاغذ کی مختلف اقسام کی تیاری کے لیے فورمنگ مشین میں تبدیلی کی جاتی ہے تاکہ کاغذ کی خاصیت کے مطابق ریشے اور اس کی سطح میں فرق لایا جا سکے۔ اس کے بعد کاغذ کو خشک کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اس عمل میں ہوا اور گرمی کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کاغذ میں موجود نمی نکالی جا سکے اور وہ خشک ہو کر مضبوط بن سکے۔ کیمیکل پروسیس بھی کاغذ کی تیاری میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چمکانے کے عمل میں کاغذ کے ریشوں کو مختلف کیمیکلز جیسے کلورین ڈائی آکسائڈ یا ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان میں موجود رنگ اور دیگر غیر ضروری مواد کو ہٹایا جا سکے۔ اس کے ذریعے کاغذ کی سطح کو صاف اور چمکدار بنایا جاتا ہے تاکہ اس پر پرنٹنگ کا عمل بہتر ہو سکے۔ اس پروسیس کو بلیک لیکس یا کیمیکل بلیچنگ بھی کہا جاتا ہے جس کا مقصد کاغذ کی سفیدی یا صفائی کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ کیمیائی بلیچنگ کے دوران کاغذ کی سطح پر موجود ہر قسم کے گندے مادے کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ مضبوط اور صاف ہو۔ یہ پروسیس انتہائی اہم ہے کیونکہ اگر کاغذ کی سطح پر رنگ یا دیگر مادے موجود ہوں تو اس پر پرنٹنگ اور ڈیزائننگ کے دوران مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ چمکانے کے عمل کے بعد کاغذ کے ٹیکسچر اور مضبوطی کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس کا معیار بہترین ہو۔ اس عمل میں کاغذ کی سطح کی صفائی اور چمک کو دہرایا جاتا ہے تاکہ اس کے معیار میں کوئی کمی نہ آئے۔
معزز سامعین کرام، کاغذ کی مختلف اقسام تیار کی جاتی ہیں اور ہر قسم کی تیاری کے لیے مخصوص مواد اور پروسیس استعمال کیے جاتے ہیں۔ کاغذ کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قسم پرنٹنگ کاغذ ہے، جو کتابوں، رسائل، اخبارات اور دیگر پرنٹ میڈیا میں استعمال ہوتا ہے۔ پرنٹنگ کاغذ کی تیاری کے لیے مخصوص ریشوں اور کیمیکل پروسیس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ نرم اور سفید ہو اور اس کی سطح پرنٹنگ کے لیے زیادہ موزوں ہو۔ نیوز پیپر کاغذ ان مخصوص قسموں میں سے ہے جو اخبارات میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مقصد کم قیمت پر زیادہ مقدار میں کاغذ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس کاغذ کی سطح کھردری اور سادہ ہوتی ہے تاکہ یہ زیادہ پیمانے پر تیار کیا جا سکے۔ نیوز پیپر کاغذ کا رنگ زیادہ تر ہلکا گہرا اور اس کی ساخت نسبتاً کم مضبوط ہوتی ہے تاکہ اسے آسانی سے چھاپا جا سکے اور اسے کم قیمت پر تیار کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آرٹ کاغذ بھی ایک اہم قسم کا کاغذ ہے جو عموماً تصاویر یا فنون کے کام میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ زیادہ چمکدار اور نرم ہوتا ہے تاکہ اس پر تصاویر اور ڈیزائن واضح طور پر دکھائی دیں۔ آرٹ کاغذ کی تیاری میں عام طور پر زیادہ شفاف اور ہموار ریشے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی سطح پر اعلیٰ معیار کی پرنٹنگ کی جا سکے۔ پیکیجنگ کاغذ بھی ایک اہم قسم ہے جو اشیاء کی پیکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کاغذ کی تیاری میں زیادہ مضبوط ریشے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ یہ زیادہ وزن برداشت کر سکیں۔ پیکیجنگ کاغذ کی ساخت زیادہ کھردری اور مضبوط ہوتی ہے تاکہ اس سے تیار ہونے والی پیکیجنگ کا معیار بہتر ہو۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے کاغذ کی تیاری کے اس دلچسپ سفر سے کچھ نیا سیکھا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ مزید لوگ اس کی حیرت انگیز دنیا سے آگاہ ہو سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال یا خیال ہو تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ کے وقت کا بے حد شکریہ اور دیکھتے رہیے ونڈرز نیور سین۔